أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 25 سے 28۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ظلم سے بچتے بچاتے مدین پہنچ گئے، اور مدین میں پھر انہوں نے لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا، اور وہیں پر انہوں نے 2 عورتوں کو بھی دیکھا جو ایک طرف کھڑی تھیں اپنے جانوروں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کر جانور واپس کیے، اور وہ بچیاں جو بڑی شرم و حیا سے ایک طرف کھڑی تھیں، اس لڑکے کے اخلاق سے، کردار سے اور رحم دلی سے یقیناً متاثر بھی ہوئی ہوں گی۔ انہوں نے جا کر گھر میں اپنے والد محترم کو سارا قصہ اور سارا ماجرا سنایا کہ ابا جان یوں اس طرح ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور ویسے بھی وہ روٹین سے جلدی چلی گئی ہوں گی بکریاں لے کر، تو ابا جان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ بیٹا آج بڑی جلدی آ گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی روٹین سے سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلانا تھا، اور آج وہ جلدی فارغ ہو گئیں۔ تو جا کر انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ والد محترم نے کہا کہ اچھا اس طرح کرو کہ جا کر اس نوجوان کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔
کیونکہ ان کا بیٹا نہیں تھا اور وہ خود بھی ضعیف تھے، جانور بکریاں وغیرہ بھی بیٹیوں ہی کو چرانی پڑتی تھیں، اور ان کو پانی وغیرہ بھی وہ بیٹیاں ہی پلاتی تھیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک کڑی سے کڑی ملاتے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی تو تھی نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف اتارے میں اسی کا فقیر ہوں، اسی کا منگتا محتاج اور ضرورت مند۔ تو اس دعا کی قبولیت شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے دیکھیے کیسے اسباب کو آپس میں جوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابھی تک کوئی وہم و گمان میں نہیں کہ اب مجھے کہاں جانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے یہاں۔ اس بزرگ نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ بیٹیاں بھی ماشاءاللہ وہ بڑی شرم و حیا کا پیکر تھی۔ قرآن مجید نے اس بیٹی کی شرم و حیا کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ وہ ایک بیٹی کو بھیجتے ہیں کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ اب جب وہ اس نوجوان کے پاس جاتی ہیں، وہ اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ممکن ہے کہ بچیوں نے یہ بھی بتایا ہو کہ ابا جان وہ کوئی اجنبی نوجوان تھا، ہماری اس بستی کا تو وہ نہیں ہے، وہ کوئی مسافر لگ رہا تھا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے دل میں رحم کے جذبات بھی آئے ہوں، ہمدردی اور نرمی کے۔ والد محترم نے بھیجا بیٹا بلا کر لاؤ۔ شرم و حیا کا پیکر بن کر وہ بیٹی گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میرے والد محترم آپ کو بلا رہے، اپنی طرف سے بات نہیں کی، کیونکہ یہ بات بھی شرم و حیا کے منافی تھی کہ آخر ایک نوجوان لڑکی ایک نوجوان لڑکے کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے تو اس کی کوئی مضبوط وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ تو اس نے کہا میرے والد محترم آپ کو بلا رہے، اور اصل میں بلایا کیوں ہے اس کی بھی وضاحت کر کہ بنیادی طور پہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا نا، ہم اس کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہیں آپ کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی صلے کے لیے، کسی احسان مندی کے لیے تو وہ نیکی کی نہیں تھی، لیکن اگر بغیر مانگے کچھ مل رہا ہو تو وہ لینے میں کوئی قباحت اور حرج بھی نہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، غالباً صحیح بخاری شریف میں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیا تو انہوں نے اسی طرح کہا، انکار کیا کہ مجھے نہیں ضرورت، آپ کسی اور کمزور کو، ماڑے کو، مسکین کو دے دیں۔ اس وقت آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا کہ خود دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، لالچ نہیں کرتے، تمنا نہیں رکھتے ان کی، لیکن اگر کوئی خود بخود دے رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک مسافر تھے، اور مسافر کو اللہ پاک نے کئی حق دیے ہیں، تو اس مسافر کی خدمت کرنا، اس کو کھلانا پلانا اور رہائش فراہم کرنا یہ اس بستی والوں کی ذمہ داری بھی تھی، اور کم از کم 3 دن مہمان نوازی کا 3 دن حق ہے مہمان کا۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ویسے بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دینے اور قبول کرنے کو پسند کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کی طرف سے بھی اگر کوئی ہدیہ آتا تو آپ قبول کر لیتے تھے، اور آپ پھر ہدیے کو واپس بھی لوٹاتے تھے۔ اگر کسی نے ہدیہ دیا تو پھر اس کے جواب میں
آپ اس کو بھی کوئی اس سے بہتر ہدیہ دینے کی کوشش کرتے تھے، اسے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر انہوں نے ایک نیکی کی ہے، ایک گفٹ دیا ہے انہیں، ان بچیوں کو ایک گفٹ ہی ہے نا ان کی مدد کرنا، تو اس کے جواب میں اگر ان بچیوں کے والد محترم انہیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نہیں مگر نیکی۔ وہ جو واقعہ آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے سفر کیا تھا، تو ایک بستی میں گئے تھے، تو انہوں نے کوئی ضیافت وغیرہ نہیں کی تھی، تو حضرت خضر نے ان کی ایک دیوار کو سیدھا کیا تھا، 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ کہا تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر اگر آپ یہ چاہتے تو آپ، چلو یہ ہماری ضیافت نہیں کر رہے تو کم از کم اس دیوار کو سیدھا کرنے کی ہم ان سے اجرت اور مزدوری تو لے ہی سکتے تھے نا۔ تو اجرت اور مزدوری اگر کسی چیز کی لے لی جائے تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، جب ان کے گھر پہنچے تو ان بچیوں کے والد محترم کے ساتھ گپ شپ سارا تبادلہ خیال ہوا۔ یقیناً سب سے پہلے تعارف ہوتا ہے، آپ کہاں سے بیٹا تشریف لائے ہیں، کیا رویداد ہے آپ کے سفر کی، کہاں سے آئے ہیں، آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، بچیوں نے مجھے بتایا تھا، خیریت تو ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ سارا واقعہ اور قصہ سنایا ہوگا فرعون کا کہ وہاں سے آیا ہوں مصر سے اور وہاں یہ حالات ہیں، وہاں یہ ظلم ہے، اور پھر مجھے اللہ پاک نے کس کس طرح سے بچایا اس کے ظلم سے۔ تو اس کے بعد بچیوں کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، یہ ان کا علاقہ نہیں ہے، اب آپ ان کی سٹیٹ سے اور ان کی حدود سے باہر آ چکے ہیں، تو یہاں آپ بے فکر رہیں، بے خوف رہیں، یہاں نہیں آتا کوئی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کی ہوگی۔ اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام 3 دن تو بطور مہمان بھی ان کے گھر رہے ہوں گے، تو اس دوران مزید اس بوڑھے بزرگ نے اور ان کے گھر والوں نے اس نوجوان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو، خوبیوں کو، کمالات کو دیکھا ہوگا، ان کی عبادت گزاری کو، ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ تو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان میرا مشورہ ہے کہ اس نوجوان کو نا آپ اپنے ہاں ملازمت پہ رکھ لیں، ہائر کر لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم بکریاں چرانے جاتی ہیں، وہ بھی ہمیں چرانی پڑتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں، پانی پلانے کے لیے بھی بکریوں کو ہمیں جانا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ان کو مزدوری پہ رکھ لیں۔ وہ لڑکی جو ہے وہ بڑی عقل مند بھی تھی، ساتھ ہی اس لڑکی نے یہ بھی کہا اس نوجوان میں 2 خوبیاں میں نے ملاحظہ کی ہیں اس پہلے دن سے لے کے آج تک، اور وہ 2 خوبیاں یہ ہیں کہ یہ طاقتور بھی ہے، کام کاج کے لیے انسان کے اندر طاقت قوت ہونی چاہیے نا، تو یہ طاقتور بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر امانت بھی ہے، امانت داری، اور امانت داری بھی ضروری ہے۔ تو ایک ملازم کو، ایک مزدور کو اپوائنٹ کرنے کے لیے کسی ملازمت پر، کسی ڈیوٹی پر، یہ 2 چیزیں اور 2 خوبیاں بنیادی طور پہ دیکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر اس کام کو کرنے کی کمپیٹنسی ہے، طاقت سے مراد یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے نا اس کی کمپیٹنسی، کمپیٹنٹ ہے وہ، صلاحیت ہے وہ کام کرنے کی، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ بھی آنیسٹ، ایماندار۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں بہت تھوڑے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بندہ ایماندار بڑا ہے لیکن ہے نالائق، اس سے کام کوئی نہیں ہوتا،
ایک شخص جو ہے وہ کام کو سمجھتا تو بہت اچھے طرح سے ہے، کمپیٹنٹ بھی بہت ہے، صلاحیت اس کے اندر کام کی پوری ہے، سمجھدار ہے، کام کو پوری طرح سمجھتا ہے، لیکن ہے فراڈیا، 2 نمبر ہے، ڈنڈیاں مارتا ہے اندر، کرپشن کرتا ہے اندر۔ دونوں قسم کے ملازم ٹھیک نہیں ہیں۔ تو جو آئیڈیل ایک ملازم ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی شعبہ ہے تو اس کے اندر آپ استاد رکھتے ہیں، کوئی ٹیچر رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس سمجھدار بچی نے یہ کہا کہ ابا جان ان کو آپ ملازمت پہ رکھ لیجئے، اس نوجوان میں یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں۔ اور پھر آپس میں ان کی بہم و گفت و شنید ہوئی، باپ کی اس لڑکے کے ساتھ سیٹنگ ہوئی، پہلے دن ہوئی، دوسرے دن ہوئی، تیسرے دن ہوئی، واللہ عالم، لیکن ان کی سیٹنگ آپس میں پھر بالتفصیل ہوئی، اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئیں کہ بیٹا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری بکریاں چرا دیا کریں، میرے ہاں آپ ملازمت کر لیں، لیکن اس کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی تم سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بزرگ سمجھدار تھے، شیطان کی چالوں کو سمجھتے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا میں اپنے گھر رکھوں گا بطور ملازم تو وہ میرے اہل خانہ کے لیے، بیٹیوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں لوگوں نے گھروں میں ڈرائیور بھی نوجوان رکھے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو چھوڑ کے آتے ہیں کالج، اسکول، یونیورسٹی، گھروں میں کچن میں کوک کھانا بنانے کے لیے ینگ رکھے ہوئے، اور گھر کے اندر اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے لوگوں نے بالکل نوجوان رکھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی نبی نہیں بنے تھے، ان کو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری مزدوری کریں 8 سے 10 سال، کم از کم 8 سال، اور زیادہ سے زیادہ آپ 10 سال اگر کر لیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن کم از کم 8 سال، اس سے پہلے آپ نے یہاں سے نہیں جانا۔ یہ ایک نکاح کے وقت شرط طے کی تھی انہوں نے، ایسی کوئی بھی شرط کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے وہ طے کی جا سکتی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حق مہر تھا، نہیں، یہ حق مہر نہیں تھا، مزدوری تو اس نے اس بچی کے باپ کی کرنی تھی، حق مہر تو لڑکی کا حق ہے نا، لڑکی کو اس میں کیا ملا جی بکریاں چرانے سے، یہ تو اس کے باپ کو ملا، یہ حق مہر نہیں تھا، یہ ویسے ایک شرط طے کی تھی۔ حق مہر جو بھی طے ہوا وہ الگ تھا جس کا اللہ پاک نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی میں ایک بیٹی کا آپ سے نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو 8 سال تک کم از کم، میں بوڑھا آدمی ہوں تو میری خدمت کے لیے آپ کو کم از کم 8 سال یہاں رہنا ہے، تو میری بیٹی کو لے کر یہاں سے اس سے پہلے نہیں جا سکتے، 10 سال ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم کا یہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو زیادہ افضل کام تھا نا وہ کیا، اور وہ کیا تھا؟ 10 سال، کیونکہ اس سے ان کا سسر زیادہ خوش ہوتا، اور سسر جو ہے وہ بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے گمان یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے، ان بزرگوں کی خدمت کرتے رہے، اپنے سسر صاحب کی، اپنے والد محترم کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ پاک مستقبل میں نبی رسول بنا رہے تھے، وعدے کی کس قدر پاسداری کرنے والے تھے، جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر پہرا دیا آخری وقت تک۔ ویسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے نکالے گئے تھے نا، جس طرح حضرت موسیٰ مصر سے نکالے گئے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے تھے تو آپ مدینہ میں جا کر 8 سال رہے تھے۔ 8 سال کے بعد آپ دوبارہ مکہ آئے تھے، فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تھے، مکہ کو فتح کیا 8 ہجری میں۔ تو کافی ساری ریزمبلنس ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جی یہ آپس میں طے ہوئی شرائط، اور
ان شرائط کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں داماد بن کر رہنے لگ گئے۔ داماد کے ساتھ ساتھ وہ ان کی بکریاں وغیرہ اور خدمت وغیرہ بھی کرتے تھے بزرگوں کی، اور ممکن ہے کہ اس کی کوئی الگ سے مزدوری طے ہوئی ہو کہ بیٹا یہ خرچہ بھی آپ کو ملے گا اور ساتھ آپ کو یہ عقل مند شرم و حیا کی پیکر بیٹی یہ بھی ملے گی۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی قبول فرما لی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور ضمناً یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، کیونکہ ان واقعات کے اندر ہمارے لیے بڑے اسباق اور بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے، اس بزرگ نے خود اپنی بیٹی کے نکاح کی آفر کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی خود اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کسی لڑکے کو آفر کر سکتا ہے کہ بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے والدین سے بات کی جائے، لڑکی کے والدین سے بات کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ولی ہوتے ہیں، والد لڑکی کا، لیکن لڑکے کے والدین سے بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہتر ہے اگر وہ موجود ہیں تو، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین یہاں ہے بھی نہیں تھے، تو لڑکا بااختیار ہے خود نکاح کرنے میں، یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی والے کئی سال تک لڑکے والوں سے اگر ان کی نظر میں ہو نا کہ فلاں لڑکے کا رشتہ موجود ہے، بات ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے بات نہیں کرتے کہ کوئی لڑکے والا خود آ کر ہم سے بات کرے، لڑکی والے تو نہیں بات کرتے۔ یہ ہم نے ایک رواج بنایا ہوا کہ بھئی لڑکی والے بات نہیں کرتے، لڑکے والے رشتہ مانگتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لڑکی والے بھی مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، اور ادھر لڑکے والے وہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ لڑکے والے اس وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ یار اگر فلاں بچی کا رشتہ مانگا، اگر انہوں نے انکار کر دیا کیا بنے گا؟ مسئلہ بڑا خراب ہو، بڑی عزت بےعزتی کا مسئلہ ہے۔ لڑکے والے بھی لڑکی والوں سے رشتہ نہیں مانگتے، اگر انکار کر دیا بڑی بےعزتی ہے۔ اور لڑکی والے یہ سوچ کے بیٹھ رہتے ہیں جی لڑکے والے آئیں گے کوئی خود رشتہ مانگیں، لڑکے والے بھی بھلا کسی سے بات کرتے ہیں، یہ ہم نے سمجھا ہوگا۔ حالانکہ احادیث کے اندر صحابہ کرام کے کئی واقعات ہیں کہ وہ اس نکاح کو بڑا آسان سا کام سمجھتے تھے، اور وہ اس کے اندر کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، وہ آرام سے رشتہ مانگ لیتے تھے، ایک دوسرے سے رشتہ لے دے لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ یہاں میرے جاننے والے ہیں، تو ایک شخص نے کسی کے ذریعے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، وہ مرد پہلے بھی شادی شدہ تھا، اس نے کسی اور کے ذریعے سے ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ جی میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اور اس عورت کو ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ نے میرا نام نہیں لینا، اپنے طور پہ جا کے کہیں کہ وہ اس طرح کوئی نکاح کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کوئی رشتہ وغیرہ، تو اگر آپ کا ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ تو وہ عورت، وہ لڑکی حالانکہ بڑی دیندار تھی، لیکن اس لڑکی نے آگے جا کے گھر اپنی ماں سے کی، دونوں مل کر اس بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں کہ اس نے ہم سے رشتہ مانگا کیوں؟ اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے ہاں کیا شیطانیت راج کر رہی ہے کہ اگر کسی نے آپ سے انڈائریکٹ بات تھوڑی سی آپ کے کان میں ڈالی ہے، اگر آپ کو سوٹیبل لگ رہا ہے تو ہاں کر دیں، نہیں تو نہ کر دیں۔ اور زیادہ غصہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا تو پہلے ہی میریڈ ہے، ہماری بیٹی کو اس نے دوسری شادی کے لیے کیوں پرپوز کیا؟ اللہ ہی اس امت کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کتنے غیرت والے صحابی ہیں، بڑے غیرت والے تھے نا۔
پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں جب پردہ نہیں کرتی تھی تو حضرت عمر کی غیرت یہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی ان کو پردہ کرنا چاہیے، ہر طرح کے مرد آپ کے پاس آتے ہیں۔ اتنی غیرت والا عمر تو حضرت حفصہ جو آپ کی بیٹی تھی وہ بیوہ ہو گئی، خامد فوت ہو گیا، بدری صحابی تھے ان کے خامد۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عدت گزرنے کے بعد حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عثمان آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کرنا چاہیں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا سوچ کر بتاتا ہوں۔ انہوں نے سوچ کر یہ بتایا کہ نہیں، میرا فی الحال ارادہ نہیں ہے نکاح کا۔ ممکن ہے کہ ان کے اس سے پہلے بھی نکاح ہوئے ہوں، کیونکہ اس معاشرے کے اندر دو دو تین تین نکاح یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اب حضرت عثمان نے ریفیوز کر دیا۔ وہ ایک فطری چیز ہے کہ تھوڑا بہت بندے کو فیل تو ہوتا ہے جب کوئی انکار کرتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر اس کے بعد بھی آرام سے نہیں بیٹھے کہ ٹھیک ہے میری بیٹی گھر بیٹھی رہے، نہیں، کوشش جاری رکھی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں کچھ دنوں کے بعد، کہا اے ابو بکر، کیا آپ میری بیٹی حفصہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے، کیا آپ اس سے نکاح کرنا پسند کریں؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ہی کوئی نہیں دیا، خاموش ہی رہے۔ کہتے ہیں مجھے حضرت عثمان کی دفعہ بھی فیل تو ہوا تھا، لیکن ابو بکر کی دفعہ زیادہ ہی فیل ہوا۔ ایک تو موقع دوسرا تھا، دوسرا یہ بھی تھا کہ انہوں نے تو چلو معذرت کر لی کہ بھائی میرا بھی موڈ نہیں ہے، تو انہوں نے انکار بھی کوئی نہیں کیا۔ جیسے بندہ کسی ادھار پیسے مانگتا ہے نا، تو ایک بندہ اچھے طریقے سے انکار کر دیتا ہے، یار آج کل میرے حالات اس طرح۔ ایک بندہ وہ آگے سے بولتا ہی نہیں کچھ، کہتے ہیں حضرت ابو بکر بولے ہی نہیں، مجھے اس پر کچھ فیل ہوا۔ اب ابو بکر صدیق کیوں نہیں بولے یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ کی کرنی ایسی، چند دن بعد پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر، آپ کی بیٹی حفصہ بیوہ ہوئی ہیں، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معیوب نہیں سمجھا، ڈائریکٹ خود بات کی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہاں کوئی ڈائریکٹ بات کرے، یقین کریں میں کئی واقعات جانتا ہوں کہ ڈائریکٹ بات کی ہے رشتے کی تو جناب جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ڈانگا سوٹے چل گئے۔ عجیب تماشا، عزت بزتی کے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، اس ناک کی خاطر ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور بچی بیچاری ساری زندگی بے شک گھر میں بیٹھے رہے۔ شادیاں لیٹ ہونے کا سبب یہ ہے کہ لوگ رشتہ مانگتے نہیں ہیں، تو رشتہ مانگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کئی علماء کرام، بڑے بڑے اہل علم، ان کے واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے کسی بچے کو کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے سے کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے نکاح کر دی۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، آیت نمبر 25، فجاءت، فاتو جاءت، آئی، ہو اس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے، تمشی چلتی ہوئی، الاستحیاء حیا کے ساتھ، سین اور تا کے زائد حروف ہیں، جس کی وجہ سے اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا، بہت حیا کے ساتھ، الاستحیاء بہت حیا کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور نقطہ بھی اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا بالحیا، حیا کے ساتھ آئی، نہیں، الاستحیاء حیا کے اوپر آئی، یعنی ایسے سمجھ لیں یہ ایک استعارہ ہے کہ جیسے حیا اس کی سواری تھی اور وہ حیا کی سواری پر بیٹھ کر آئی،
کیا مبالغے کا انداز ہے، کتنی اس کی شرم و حیا ہوگی کہ جو خالق کائنات نے بھی اتنے مبالغے کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرمائی، یعنی بہت ہی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ قالت، اس نے کہا، انا، بے شک ابھی میرے والد یدعو، بلا رہے ہیں، کا آپ کو، لی، تاکہ، یجزیہ، وہ بدلہ دیں۔ غلط فہمی دور کر دی نا کہ پتہ نہیں کس لیے بلا رہے ہیں، لی یجزیہ، تاکہ وہ دیں آپ کو، لی، تاکہ، یجزیہ، وہ دیں، کا آپ کو، اجرا، بدلہ، ما سقیتا، جو تو نے پانی پلایا، لنا، ہمارے لیے، جو تو نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا نا، اس کا بدلہ دیں۔ فلما، تو جب، جاء، آیا ہو وہ، فلما جاء، تو جب وہ آیا ہو اس کے پاس، یعنی بچیوں کے باپ کے پاس، وقص، اور اس نے بیان کیا، علیہ، اس کے سامنے، القصص، حال، سارے احوال، ساری پوری سٹوری، پوری کہانی سنائی، جو جو کچھ ہوتا رہا۔ یہ ہے القصص کا لفظ جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القصص رکھا گیا۔ وقص علیہ القصص، تو اس نے اس کے سامنے سارے احوال بیان کیے، سارے حالات بیان کیے، سارے واقعات بیان کیے۔ قال، اس نے کہا، لا تخف، خوف نہ کر۔ بزرگ نے کہا، بیٹا لا تخف، خوف نہ کر، نجوتا، تو بچ نکلا ہے، تو نے نجات پا لی ہے، من القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں سے، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے، یعنی اب تو محفوظ جگہ میں آ چکا ہے، ڈرنا نہیں۔ اب ڈر تھا نا کہ شاید ابھی بھی نہ پیچھے سے کوئی آ جائے۔ قالت، کہا، اہدا، ایک نے، ہما، ان دونوں میں سے، یا آباتی، اے ابا جان، استاجر، استاجر، مزدوری پر رکھ لیجئے، ہو، اسے مزدوری پہ رکھ لیجئے، ان خیر، بے شک سب سے بہتر، من، شخص، استاجرتا، جسے تو اجرت پر رکھے، بہتر شخص، سب سے بہترین شخص جسے تو مزدوری پر رکھے، القوی، طاقتور، الامین، امانت دار ہی ہے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے، طاقتور، امانت دار ہی ہے۔ دی بیسٹ ون یو کین ہائر از دی اسٹرانگ اینڈ ٹرسٹ وردی۔ قالا، اس نے کہا، انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان کیہا، کہ میں نکاح کر دوں۔ ان کیہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نکاح کرنا، اپنا نکاح کرنا، اور ان کیہا پیش کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کسی دوسرے کا نکاح کرنا۔ ان کیہا، میں نکاح کر دوں، کا، تیرا، احدا، ایک کے ساتھ، ابنتیہ، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، ہاتینی، یہ، ان، دیز، اس نے کہا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، کیونکہ دو بہنوں کا نکاح تو جائز نہیں ہے نا، اگر جائز ہوتا تو شاید وہ دونوں کے ساتھ ہی کر دیتے، لیکن جائز نہیں ہے، دو بہنیں اکٹھی ایک آدمی کے نکاح میں ایٹ اے ٹائم نہیں رہ سکتی، ہاں ایک کو طلاق ہو جائے پھر دوسری کا نکاح جائز ہے۔ الا، اس شرط پر، ان کے، تاجرانی، کہ تو مزدوری کرے گا میرے پاس، 8 حجج سال، یہ کہ تو میرے پاس 8 سال مزدوری کرے گا، یہ 7 شرط ہے۔ فَإِن، پھر اگر، اتممتا، تو پورا کر دے، 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری طرف سے ہے، یعنی یہ تیری مرضی ہے، اگر تو 10 پورے کر دے
تو یہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ان اشقا کہ میں مشقت ڈال لوں، علیکا تجھ پر، میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں تمہیں کہوں ساری زندگی ادھر رہنا. میں 8 سال پکے تجھ سے طے کرتا ہوں، اس کے بعد تیری مرضی ہے، تو 10 سال تک اگر رہ لے یا اس سے زیادہ رہ لے. ستاجدونی، تو پائے گا مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیک لوگوں سے. یعنی میں تیرے ساتھ اچھا سلوک ہی کروں گا، تو فکر نہ کر، تو مجھے اچھا ہی پائے گا. تو صالحین سے مراد یہاں یہ نہیں کہ تو مجھے بڑا حاجی نوازی پائے گا، مراد یہ ہے کہ معاملات کے اندر میں تیرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے چلوں گا، کیونکہ معاملات کے اندر جو بندہ ٹھیک ہوتا ہے وہ بھی صالح ہوتا ہے نا. قال، اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام، ذالک، یہ، بینی، میرے درمیان، و بینک، اور تیرے درمیان. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بزرگوں، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، مطلب کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ڈن ہے، طے ہے، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے جی. ایم الاجلین، ایما، جو بھی کوئی، الاجلین، ان دونوں میں سے، ان دونوں مدتوں میں سے، ایما، جو بھی کوئی، الاجلین، ان 2 مدتوں میں سے، 8 سال اور 10 سال والے 2 آپشن پیش کیے تھا. قضیتو، میں پوری کر دوں، فلا عدوانا، تو نہیں زیادتی ہوگی، علیہ، مجھ پر. ان دونوں میں سے جو مدت بھی میں طے کر لوں، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ 8 سال کے بعد آپ مجھے مجبور کریں کہ 10 سال پورے کریں، یہ میرا اختیار ہوگا، چاہے 8 کروں یا 10. اور زیادہ اہل علم کا قول یہی ہے کہ آپ نے 10 سال پورے کیے. یقیناً دل بھی لگ گیا ہوگا، اور وہ باپ جو سسر تھا وہ بھی بڑا باکمال شخص ہوگا. واللہ، اور اللہ، علی پر، ما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، گواہ ہے. یہ جب کوئی آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں نا، اس وقت یہ بات کہتے ہیں، اس عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کو پکا کرنے کے لیے. واللہ علی ما نقول وکیل، اینڈ اللہ اوور واٹ وی سے از وٹنس، کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، جتنی باتیں ہم نے ایک دوسرے سے کی ہیں نا، ان سب باتوں پر اللہ گواہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے ہماری کیا باتیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی سے ایگریمنٹ کریں تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک ہم سب کی باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے اس ایگریمنٹ کو دیکھ رہا ہے، اور ہم کچھ بھی ہو جائے اس ایگریمنٹ کو پورا کریں. لیکن افسوس کہ آج کوئی شخص کہیں مزدوری کرتا ہے، اس کو اگر اگلی جگہ سے 1000 روپیہ زیادہ مل جائے، وہ اپنے ایگریمنٹ کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کے آگے چلا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.